سنہ یا اہل الاثر یا اہل الجماعہ یا یہ تمام القاب جو استعمال کیے گئے ہیں اہل حق کے لیے، جو اللہ نے اور خود سلف نے اپنے لیے چنا ہے، یہ کئی وجوہات کی بنا پر دوسرے تمام نسبتوں سے ممتاز ہیں۔ ان میں ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ القاب ہیں جن میں مکمل پورا اسلام سمویا ہوا ہے۔ مثلا اگر کسی نے کہا میں اہل الحدیث ہوں تو قرآن بھی ہے اور اسی کے اندر بولو سنت بھی ہے، حدیث بھی ہے، اور دونوں کو شامل ہے یہ، تو پورا کا پورا اسلام قرآن کا نام ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ لیکن اگر کسی نے کہا میں حنفی ہوں تو ظاہر ہے پورا اسلام تو نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ اگر حنفیت پورا اسلام ہے تو پھر شافعیت کو اسلام سے خارج ماننا پڑے گا۔ بولو ماننا پڑے گا کہ نہیں ماننا پڑے گا؟ حنبلیت کو ماننا پڑے گا۔ ہاں، اس لیے ایسے القاب سلف نے نہیں اختیار کیے اپنے لیے، ایسا لقب اختیار کیا جس کے اندر مکمل کا مکمل اسلام سمایا ہوا ہے، بلکہ مکمل اسلام کی ترجمانی ہوتی تھی اور مکمل اسلام کتاب و سنت کا نام۔ دوسری وجہ جو اس لقب کو ممتاز کرتی ہے دوسرے لوگوں سے، گمراہ فرقوں سے، وہ یہ وجہ ہے کہ یہ وہ القاب ہیں جن میں خود تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ القاب ثابت ہیں اور کچھ سلف نے صحابہ نے اپنے لیے استعمال کی ہیں، جیسے جماعت کا لقب ہے، طائفہ منصورہ کا لقب ہے، فرقہ ناجیہ کا لقب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین علی الحق، کہ قیامت تک ایک جماعت حق کو، میری امت کی ایک جماعت حق کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہے گی، طائفہ منصورہ ہوگی، غالب رہے گی، اس کو کوئی شخص مٹا نہیں سکتا اور کسی کی برائی اسے کوئی نقصان پہنچا سکتی، وہ ہمیشہ قائم و دائم رہے گی، قیامت تک قائم و دائم رہے گی۔ تو وہی جماعت جنت میں جانے والی ہے، اس کو اللہ کے نبی نے طائفہ منصورہ قرار دیا۔ اور کچھ القاب ایسے ہیں جو یہ لقب ہے سلف نے اختیار کیا ہے، جو گمراہ فرقوں اور منمانی کرنے والوں کے مقابلے میں بطور پہچان کے استعمال کیے گئے تاکہ ان کا رد کیا جا سکے، اہل حق اور اہل باطل میں فرق اور تمیز کیا جا سکے، اور امت مسلمہ کے اچھے لوگوں کو ان کی بدعتیوں، مشرکوں اور سے دور کیا جا سکے۔ چنانچہ مختلف دور میں مختلف القاب اختیار کیے گئے۔ جب بدعتیوں کا زور ہوا تو سنہ کا لفظ بڑھایا گیا کہ بھائی ہم اہل السنہ، مسلمان ہیں وہ بدعتی مسلمان تھے، تو ان کے مقابلے میں کہا کہ ہم اہل سنت، ہم بدعتی نہیں، اہل سنت ہم بدعتی۔ لیکن افسوس تو یہ ہے کہ آج جو سب سے بڑا بدعتی ہے وہ سب سے بڑا اہل سنت اپنے آپ کو کہہ رہا ہے۔ یہ دور بڑا عجیب و غریب آیا ہے، جو سب سے بڑا چور ہے وہی سب سے بڑا امن کا نام لے رہا ہے، جو دنیا میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے اور زمانے سے امریکہ پھیلا رہا ہے، جو دنیا میں یہ واجپئی اور بی جے پی جو دہشت گردیوں کے یہ تنظیم ہی پوری آر ایس ایس کی اور یہ بجرنگ دل کی، وشو ہندو پریشد کی، مکمل یہ ہے ہی ہے دہشت گرد، ٹیررسٹ ہیں اور یہ دہشت گرد ہیں اور حیوانیت کا ننگا ناچ ناچ رہے ہیں یہ لوگ، یہ سب سے بڑے امن کے داعی بنے بیٹھے ہیں۔ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ نہیں؟ اور مسلمان جو اسلام کا پیروکار ہے، جو امن و شانتی کے لیے دنیا میں ہے، جو لوگوں کو امن کا پیغام دے، جس کو یہ قتل کر رہے ہیں، جلا رہے ہیں، یہ یہودی جو فلسطین میں مسلمانوں کا خون کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑے جو ہے امن کے پیغامبر بنے ہوئے ہیں اور مسلمان ٹیررسٹ بنا ہوا، نعوذ باللہ۔ یہ معاملہ چونکہ دور ہی ایسا ہے الٹا، اسی لیے جو جتنے اہل بدعت ہیں، جو جتنے ہی بدعت و شرک میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اتنے ہی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کے لقب سے یاد کرتا ہے اور اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہا ہے، اور جو اہل سنت ہیں بیچارے اہل الحدیث ہیں، ان کو دھڑدھڑایا ہوا ہے کہ وہابی ہیں، جانا غیر مقلدہ مذہب مذہب ہے، ان سے دور رہو۔ جی یہ زمانے عجیب و غریب پڑتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے یہ دشمنوں کی سازش ہے کہ تو یہ لے لے ہم یہ لے لیں، اور جو سچے ہیں انہیں کے اوپر ساری تہمتیں لگا دو، باقی اپنے مزے اڑاؤ۔ یہی کیا جا رہا ہے اسلام میں بھی، اور یہی کیا جا رہا ہے سیاسی لوگ بھی یہی کر رہے ہیں، سیاست کی چالیں چل رہے ہیں، استغفر اللہ۔ لیکن بہرحال میرے عزیزو، جب اہل بدعت کا دور ہوا تو خالص مسلمانوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا۔ کیوں؟ مسلمان وہ بھی ہے، مسلمان وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہے تو بھی مسلمان، تو فرق کیسے ہوتا؟ وہ بدعتی ہے تو فرق کیسے ہوتا؟ تو اس لیے کہا کہ ہم اہل السنہ ہیں۔ پھر جب رائے اور قیاس کا زور ہوا، حدیث و قرآن کو سائڈ میں رکھ کر وہ فلانے قیاس پہ رائے پر راؤں کو مذہب تیار ہوا، تو اس وقت مسلمانوں نے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا، محدثین نے اہل الحدیث کا لقب اختیار کیا،
बिदतियों के मुकाबले में अहल सुन्ना का और अहल राय और क़ियास के मुकाबले में अहल हदीस का लक़ब, अहल असर का असहाबुल हदीस का लक़ब इख्तियार किया गया। और जब नाखलफ लोग पैदा हो गए तो और लोगों में बिदतें और मनमानियां बढ़ने लगी तो फिर सलफियत की तरफ निस्बत की जाने लगी कि हम सलफी हैं, हम खलफी नहीं हैं, गंदे बुरे लोग नहीं हैं। इसलिए ये सलफियत या अहलुल हदीस या अहलुल असहाबुल हदीस या अहलुल असर या अहलुस सुन्ना या ताइफे मंसूरा या जमा, ये तमाम सब अहलुल इस्लाम जो खालिस हैं, उनका ये लक़ब है, उनका ये नाम है। यहाँ ये बात मैं आपको और बताता चलूं, ये लक़ब है, बस नाम ही नाम है। ये वक्ती हैं, ये आरज़ी हैं, ये हमेशा के लिए नहीं है। ये उस वक्त तक है जब तक इस रूए जमीन पर बिदती मौजूद है, जब तक तक़सीम करने वाले, गलत निस्बतें करने वाले मौजूद हैं, शरपसंद मौजूद हैं, उस वक्त तक तमीज करने के लिए हैं। जिस दिन दुनिया से ये बिदतें खत्म हो जाएंगी, ये शरपसंदियां, ये राय खत्म हो जाएंगे और एक ही मनहज, एक ही किताब और सुन्नत पर दुनिया मुत्तफिक हो जाएगी तो सब के सब मुसलमान कहलाए जाएंगे। तो फिर अहलुल हदीस और अहलुल असर सबका सब ये टाइटल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये बात समझिए, हाँ ये बात, ये हमारा मनहज यही है। लेकिन जब तक ये बिदती हैं इस्लाम के नाम पर, तब तक हम फर्क करेंगे नहीं, हम बिदती नहीं है, हम अहलुल सुन्ना, हम राय क़ियास वाले नहीं हैं, हम मुखल्लिद नहीं हैं, हम अहलुल हदीस हैं। लेकिन अगर वो सब खत्म, हम आपस में अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपस में ये नहीं कहते कि अता रहमान साहब आप अहले हदीस हम भी हैं, नहीं, हम आपस में कहते आप भी मुसलमान हम भी मुसलमान। अहले हदीस आपस में एक दूसरे को क्या समझते हैं, मुसलमान। लेकिन राय और क़ियास के मानने वालों के मुकाबले में कहते हैं अहलुल हदीस। और हमें फख्र से स्टेजों में तुम कहो हम अहलुल हदीस हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि ये नाम भी हमारा गलत सलफ लोगों के अंदर बदनाम करने के लिए लेते हैं, और जब हम इनका नाम लेते हैं तो उनको चिढ़ हो जाती है, ये हमारा नाम लेते हैं। हमें तो नहीं चिढ़ होती, आप हमें कहो ये अहलुल हदीस है, हमारा सीना फख्र से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस है इंशाअल्लाह तबारक अल्लाह। मुसलमान हैं तो हमें क्या हो। लेकिन अगर हम कहें ये हनफी है, ये शाफी, ये कादरी हैं, हमको ये क्यों कहते हैं, तुम क्या कहें, आप भी आप हैं कि नहीं, चिढ़ते क्यों भाई। इसका मतलब ये है कि गलत नाम है, गलत निस्बतें हैं, इसको खत्म करो, इसको खत्म करो। अपनी निस्बत इस तरह से करो, बिदतियों के मुकाबले में अहलुस सुन्ना, अहले राय और क़ियास के मुकाबले में अहलुल हदीस अपने आप को कहो, अहलुल हदीस बनो, यही है। और जिस दिन ये तमाम सब फितने खत्म, उस दिन हमारा सब एक ही नाम है, क्या, मुसलमान। समझ आई कि नहीं आई। हाँ, ये बात याद रखना मेरे दोस्तों। फिर हम मोमिनीन बनेंगे, मुत्तकीन हमारा नाम होगा, मुहसिनीन होगा। अल्लाह ताला ने जो कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस में हमको कहा, हम यही होगा। और इसी तरह से मैं ये कर रहा था कि ये अल्काब जो है ना अहलुल हदीस, अहलुल असर के, ये क्यों मुमताज हैं, इसकी वजह एक ये भी है कि इनमें किसी उम्मती के लिए कोई तासुब नहीं झलक रहा। मसलन आपने कह दिया हनफी, तो शाफी मुंह फेर के उधर बैठ गया, क्या हनफी हमारे इमाम को नहीं मानता है नहीं। आपने कह दिया कि मैं कादरी हूं, तो नक्शबंदी उधर चला जाएगा। आपने कह दिया मैं चिश्ती हूं, तो फिर चिश्ती अपनी महफिल में तुम कादरी को नहीं बुलाएगा, क्यों कि चिश्तियों के यहाँ वो गाने बजाने चलते हैं, रक्स व सुरूद होता है, कादरियों के नहीं चलता। बोलेगा यार तुम कादरी हो, तुम्हारे यहाँ तो ये चीज नहीं, हमारे यहाँ है। ताज्जुब नहीं लगता है। लेकिन कोई कितना भी मुजाहरा कर ले, नहीं कुछ कह दे कि वो देवबंदी, वो कहते हम बरेलवी, दोनों मिलेंगे, ताज्जुब आ गया कि नहीं आया, वो अलग हो जाएगा, इसको सलाम करिए, इससे सलाम करना साथ मत बहा, इनके यहाँ शादी ब्याह खराब, वो भी देखती है कि नहीं, ताज्जुब पैदा होगा। लेकिन अहलुल हदीस ये एक ऐसा नाम है कि किसी भी मुसलमान के दरमियान ये तासुब पैदा नहीं करता है। क्यों? इसलिए कि अहलुल हदीस ये नाम वो है जो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और सबसे बड़ी चीज यह है कि हम सारे तासुबात को मिटाकर अगर हमें तासुब करना है तो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को माने, उनकी इत्तबा करें, उसे उन्हें बस। जबकि दूसरे अल्फाज आप देख रहे हैं जैसे उम्मतियों की तरफ मंसूब है, उसमें तासुब का ज़ाहिर है। इसी तरह अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि फिरक़े नाजिया सिर्फ अहले हदीस और अहले सुन्नत है बस, और वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और पैरवी करते हैं। यही अहले हदीस और सुन्नत लोगों में सबसे ज्यादा इल्म और मारिफत रखने वाले हैं। नबी के अक़वाल, आपके अफ़आल, आपकी सीरत तैयबा, आपके आमाल, आपकी एक एक चीजें अहले हदीसों को मालूम होती हैं और वो उम्मत के सामने पेश करते हैं। और किसी भी इनके अलावा इतनी बातें किसी को भी मालूम नहीं होती हैं। और यही वो लोग हैं कि उन उसूल पर अमल करते हैं, अकीदे रखते हैं जो हजरत मोहम्मद
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہیں یا جو کتاب اللہ کے اندر موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، اسی طرح سے یہ القاب اس لیے بھی سب سے زیادہ اچھے ہیں دوسرے باطل فرقوں کے مقابلے میں کہ جو کسی بدعتی یا کسی معصیت یا کسی عصبیت، مثلا آدمی جو ہے نا، جیسے کہ کسی جماعت یا کسی فرقے کی طرف اس کی نسبت، مثلا اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھئی جب یہ کہہ دیا جائے کہ اہل حدیث ہے یا اہل سنت ہے، تو فٹاک سے دماغ میں کیا آتا ہے کہ یہ بدعتی نہیں۔ یہ کون؟ یہ بدعتی نہیں، سیدھی سی بات۔ اہل الحدیث ہے، یہ بدعتی نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں کرتے ہے نا، یا رائے پر عمل نہیں کرتے، یہ اللہ اور اس کے رسول ہی کی باتوں کو مانتے ہیں۔ فٹاک سے دماغ میں یہی بات آتی ہے اور ایک اچھا تصور آتا ہے۔ لیکن جب نسبتوں کی بات آتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ شافعی، مالکی نہیں، حنبلی نہیں، یہ اپنے اپنے اماموں کی باتوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ چند، اس کے علاوہ بہت سارے وجوہات ہیں، لیکن میں نے وقت کی قلت کی بنا پر یہ چند وجوہات آپ کی خدمت میں رکھے۔ اب آگے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے جو یہ باتیں کہی کہ بھئی اہل حدیث بنو، اہل الحدیث ہیں، یہی منہج ہے صحابہ کا سب کا، آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ کیا صحابہ کرام اہل الحدیث تھے؟ ہیں؟ کیا صحابہ کرام اہل الحدیث تھے یا اس طرح کے؟ تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں جی ہاں، وہ اہل الحدیث تھے، وہ خود کو کہتے تھے اور خود کو کہلواتے بھی تھے، اور ان کے شاگردوں نے یعنی جو تابعین ہیں انہوں نے بھی اپنے استادوں کو، صحابہ کو اہل الحدیث کہا۔ اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں، اور سنو، میں نے شروع میں بتلایا ہے کہ جب سے اہل اسلام موجود ہیں، جب سے اہل الحدیث، اہل السنہ کے القاب بھی موجود ہیں۔ صحابہ، تابعین، نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے عامل تھے کہ نہیں تھے؟ صحابہ نبی علیہ السلام کی حدیث کے عامل تھے کہ نہیں تھے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ صحیح ستہ اور دوسری حدیث کی کتابوں میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، ان سب کے راوی، ان سب حدیثوں کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ بیان کرنے والے کون ہیں؟ ان تمام حدیثوں کے بیان کرنے والے کون ہیں؟ تو جب حدیثوں کی روایت کرنے والے، حدیثوں کو پھیلانے والے، سارے جہان میں ان حدیثوں کو پہنچانے والے صحابہ ہیں، تو کیا وہ اہل الحدیث ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بولو۔ حدیثوں کو بیان جو کرے، حدیثوں کے عمل جو کرے، حدیثوں کو روایت جو کرے، حدیثوں کو دنیا تک پہنچائے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ اسے اہل الحدیث کہا جائے گا۔ یہ حدیث والے ہیں، یہ اہل حدیث۔ اور اہل حدیث کا معنی کیا ہے؟ اہل حدیث کا تو یہی معنی ہے، حدیثوں والے، حدیثوں کو پڑھنے والے، آگے پہنچانے والے، حدیثوں پر عمل کرنے والے، نماز، روزہ، حج، زکات، صدقات، خیرات، دین دنیا کے بے شمار مسائل کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں ہیں ان کے اوپر عمل کرنے والے، یہی سے تو پورا دین عبارت ہے کہ نہیں؟ حدیثوں سے۔ تو بس ان حدیثوں سے واسطہ اور رابطہ رکھنے والے، اسلام کو اس حدیث کے ذریعے سے پہنچانے والے، عمل میں لانے والے صحابہ کرام، تو یہ اہل حدیث ہوئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ تھے تو اہل حدیث، لیکن کیا یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کبھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہا ہو؟ کوئی کہہ سکتا ہے، اور کہنے والے کہتے بھی ہیں اپنی اپنی مجلسوں میں جی کیا وہ اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے تھے؟ تو میں کہوں گا ہاں، سنو، ہوش کے ناخن لو اور یہ بات غور سے سنو کہ وہ صحابہ کرام اپنے آپ کو اہل حدیث بھی کہتے تھے، کہلاتے تھے، زندہ تھے تب بھی اور مرنے کے بعد جب بھی ان کے شاگرد ان کو اہل حدیث کہتے تھے۔ اور سنو، میں صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں، صحابہ کی، ائمہ اربعہ کی ولادت سے پہلے، ائمہ اربعہ تو بعد میں پیدا ہوئی ہیں، میں صحابہ کرام کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ جو دیگر فرقے اور مذاہب پیدا ہوئے ہیں ان سے بھی پہلے، اس سنہری اور بابرکت دور میں جس میں کوئی اختلاف نہیں تھا، لیکن اہل حدیث وہ اپنے آپ کو کہتے تھے۔ ایک یہ جماعت اہل حدیثوں کی موجود تھی اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تھی، اور وہ لقب اہل حدیث کا متعارف تھا، لوگ جانتے تھے کہ اہل الحدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ امام ذہبی حوالہ نمبر 1 میں دے رہا ہوں کہ صحابہ کرام کو اہل الحدیث کہا جاتا تھا، اور آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث سے کفر کی بو آتی ہے، ذرا وہ بھی ہوش کے ناخن لیں، میں حوالے پہ آ رہا ہوں۔ اور امام ذہبی، اللہ اکبر، کون ہے معلوم ہے؟ امام ذہبی کہتے ہیں کہ اگر میں منارے پہ کھڑا ہو جاؤں، میرے سامنے دنیا کے لوگ کھڑے ہوں تو میں بتا دوں گا فلاں 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 کس سن میں پیدا ہوا ہے اور کس سن میں مرا ہے، اس کی کتنی مرویات ہیں۔ یہ وہ شخص ہے امام ذہبی۔ امام ذہبی تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 39 کے اندر بیان فرماتے ہیں، اور خطیب علامہ خطیب بغدادی تاریخ بغداد جلد نمبر 9 اور صفحہ نمبر 3 اور 4 میں بیان فرماتے ہیں، اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 457 میں لکھتے ہیں
يقول أبو بكر بن أبي داود رأيت في النوم أبا هريرة رضي الله تعالى عنه وأنا في سجستان أصنف حديث أبي هريرة فقلت له إني أحبك فقال أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا أنا أول صاحب حديث كان في الدنيا. ابو بکر ابن داؤد کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور میں مقام سجستان میں تھا اور ابو ہریرہ کی روایت کردہ حدیثوں کو میں لکھ رہا تھا. تو میں نے خواب میں دیکھا تو میں نے کہا حضرت ابو ہریرہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں دنیا میں سب سے پہلے اہل حدیث میں اہل حدیث ہوں. اور یہ ابو ہریرہ کون ہیں؟ ابو ہریرہ وہ صحابی جلیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ